بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت فاطمہ سے متعلق آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ جب دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو مدینہ اپنے طول و عرض میں حیران و سرگرداں تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر طرف نالہ و فریادیں بلند ہو رہی تھیں۔ اہل مدینہ کے نزدیک ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سوز رحلت کا نقشہ سامنے آ گیا تھا۔ ہر سو چیخ و پکار، آہیں اور سسکیاں تھیں۔ مدینہ کی عورتیں خاتون جنت کے آستان قدس پر جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب دیکھ رہی تھیں کہ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ اپنے حجرے کے وسط میں اپنے بستر پر خفتہ ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ کے ارد گرد آپ سلام اللہ علیہ کے یتیم بچے اپنی جوان مادر کی شہادت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس جان سوز و جگر خراش منظر کو دیکھ کر مدینہ معظمہ کے خواتین کی رونے کی آوازیں کچھ اس طرح بلند تھیں کہ سرزمین مدینہ لرز اٹھی تھی۔ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، یا سیدتاہ یا بنت رسول اللہ۔ ایک دفعہ سارا مدینہ امٹ کر حضرت امیر علیہ السلام کے دروازے پر آ گیا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے سوگ میں بیٹھے تھے۔ ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین کے سامنے گریہ کناں تھے۔ لوگ آتے گئے اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھتے گئے۔ بطول معظمہ کی چھوٹی شہزادی اپنی والدہ پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا جان، یا رسول اللہ، گویا کہ ابھی ہم آپ کے سوگ میں بیٹھے ہیں، ابھی ہم آپ کی فراق و فقدان کی دردناک منزل سے گزرے ہیں، اب روز محشر سے قبل ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اسی دوران ایک خاتون دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر آئیں تاکہ ان کے گھر میں داخل ہوں۔ حضرت اسما نے انہیں روک دیا۔ اس نے اپنے والد سے حضرت اسما کی شکایت کی کہ وہ انہیں گھر میں نہیں آنے دیتی۔ وہ صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت اسما سے کہا، کیا بات ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، اور آپ نے ان کے لیے عروسی والا ہودج بنا دیا ہے۔ حضرت اسما نے ان سے کہا، حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کے پاکیزہ پیکر پر نہ آنے دوں، اور باقی آپ کا کہنا کہ میں ان کے لیے ہودج عروسی بنا دیا ہے۔ جی ہاں، میں نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے ایسا تابوت بنایا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ان کی شہادت کے بعد ایسا تابوت بناؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ اس صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ایسا ہی کریں۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ اہل مدینہ شدت کے ساتھ انتظار میں تھے کہ کس وقت سید الانبیاء کی دختر کا جنازہ اٹھتا ہے اور وہ شرکت کرتے ہیں۔ اس دوران حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا۔ ایک اور قول ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں، کہ ابھی رسول اللہ کی دختر کی نماز جنازہ کو دیر ہے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں تدفین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکیں۔ جب لوگوں نے اعلان سنا تو سبھی منتشر ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ صبح کو اٹھے گا، حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رحلت عصر کی نماز کے بعد ہوئی تھی یا رات کے پہلے حصے میں ہوئی تھی۔ جب رات کا پہلا حصہ گزر گیا اور ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا اور چار سو زندگی سو گئی، اس وقت حضرت امیر علیہ السلام اٹھے تاکہ سید الانبیاء کی بیٹی کی وصیتوں کو پورا کریں۔ آپ نے حورا انسیہ کے مقدس پیکر کو اٹھایا کہ جو مصائب و آلام کی وجہ سے پہلی کے چاند کے مانند ہو گیا تھا۔ آپ نے ان کے ملکوتی جسم کو اٹھایا تاکہ شریعت مقدسہ کے مطابق ان کی تغسیل و تکفین کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے غسل کے مقدمات طے کیے اور انہیں ان کے لباس میں غسل دینا شروع کیا، کیونکہ ان کے لباس کو ان کے پاکیزہ پیکر سے جدا کرنے کی ضرورت نہ تھی،
کیونکہ وہ آیت تطہیر کے مستحق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اس طرح پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اس طرح آپ علیہ السلام نے ان کی دختر کو غسل دیا۔ آپ علیہ السلام نے سید الانبیاء کے جسم اقدس پر پانی ڈالا تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان کی دختر کے جسم اقدس پر بھی پانی ڈالا۔ ان جاں سوز لمحات میں بانو باوفا حضرت اسماء نے حضرت امیر علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ پانی بھر کر حضرت امیر علیہ السلام کے حوالے کرتی تھی اور حضرت امیر علیہ السلام اس پانی سے دختر نبی کو غسل دے رہے تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بابا حضرت امام علی علیہ السلام نے میری والدہ گرامی کے پیکر اقدس کو چند بار غسل دیا اور آخر میں اس پانی سے غسل دیا جس میں کافور کی ایک مقدار مخلوط۔ آخر میں آپ نے ہماری والدہ کے جسم کو کفن دینے سے قبل ایک بڑی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا یہ تیری پاکیزہ و شائستہ عابدہ ہیں اور تیرے پیغمبر کی دختر ہیں، تیرے برگزیدہ انسان کی بیٹی ہیں اور یہ ان کی دختر ہیں جن کو تو نے پوری کائنات سے ارفع و اعلیٰ بنایا ہے۔ خداوند ان کی مبارک زبان پر اپنی روشن دلیل جاری فرما اور ان کی برہان کو عظمت عطا فرما اور ان کے درجات عالی و متعالی فرما اور انہیں جنت میں ان کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین بنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بعد از تغسیل ان کے پیکر پاک کو اٹھایا اور جامہ آخرت پہنانا شروع کیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ان کے جسم کو اس کپڑے سے خشک کیا کہ جس کپڑے سے آپ علیہ السلام نے رسول اللہ کے مبارک پیکر کو خشک کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اس بہشتی حنوط سے حنوط کیا جو آسمان سے رسول اللہ کے لیے عطیہ ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سیدہ زہرا کو 7 کپڑوں میں کفن دیا۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں خود کفن دیا تھا؟ کسی اور خاتون کو کفن دینے میں شریک نہیں کیا تھا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، جی ہاں، میرے خیال میں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اکیلے اس لیے کفن دیا تھا کیونکہ بطول معظمہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی ان کی تغسیل و تکفین خود کرنا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس امر میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے ان کی عصمت و طہارت کے پیش نظر انہیں خود غسل و کفن دیا کیونکہ بطول معظمہ معصومہ تھی۔ ایک معصوم ہی معصوم کو تغسیل و تکفین دے سکتا ہے، غیر معصوم اور ایک خطا کار انسان معصوم کی تغسیل، تکفین و تدفین نہیں کر سکتا۔ معصوم کے واجبات میں سے ہے کہ وہ تطہیر کے عمل کو وہ خود انجام دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بطول معظمہ کے اسماء میں سے آپ علیہ السلام کا ایک اسم شریف صدیقہ ہے۔ صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ وصیت کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ دنیا پر آپ کی عصمت و طہارت روشن ہو، علاوہ ازیں آپ کی طہارت ثابت ہو، کیونکہ ایک میت کا غسل بہت سے پہلو رکھتا ہے کہ اسے اس لیے غسل دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کو ظاہری آلودگیوں سے پاک کیا جائے، لیکن خاتون جنت قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے اعتبار سے منزل تطہیر پر تھیں، اور آپ جس طرح رجس سے پاک و پاکیزہ تھی اس طرح ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک و صاف تھیں۔ اس لیے حضرت امیر علیہ السلام نے تصریح فرمائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کو ان کی قمیص میں غسل دیا تھا، اللہ کی قسم وہ مبارک اور پاک و پاکیزہ تھی۔ جس وقت خاتون جنت کو لباس آخرت پہنائے جانے کے مراحل تکمیل پر پہنچے تو اس وقت امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی نگاہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یتیم بچوں پر پڑیں کہ وہ اپنی مہربان و شفیق ماں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے، اور یہ لمحات خاندان وحی کے وہ تاریخی اور سوزناک لمحات تھے کہ قلم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کو کرتاس کے سینے پر بکھیر سکے۔ یہ وہ لمحات تھے کہ خاندان وحی کے ہر فرد کی زندگی غموں میں ڈوبی ہوئی تھی، دل کی کائنات بکھر چکی تھی، مصائب و آلام نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، ان کی آہوں اور نالوں سے کائنات سوگوار تھی۔ یہ ہجر و فراق اور فقدان کی گھڑی تھی۔ اس گھڑی مہربان باپ کے مہر و محبت کا دریا موج و زن ہوا اور اپنے شکستہ قلوب بچوں کو اپنی محبت اور شور و شوق سے لبریز موج زن کی آغوش میں لے لیا۔
ابھی کفن کو گرہیں نہیں لگی تھیں، جان سوز صدا کے ساتھ اپنے مغموم و محزون بچوں کو بلایا۔ حسن جانم، حسین عزیزم، میری بہادر بیٹی زینب، میری دختر ارجمن ام کلثوم، آئیے اور اپنی شفیقہ ماں کو ودا کیجیے، انہیں خدا حافظ کہیے اور ان کی زیارت کر لیجیے، کیونکہ لمحات جدائی آ پہنچے ہیں۔ پھر جب خدا چاہے گا تو اس کی بارگاہ میں اور اس کی جنت میں دیدار ہوگا۔ بطول معظمہ کے مغموم و محزون بچے اس الوداعی لمحے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے کہ انہیں کس وقت اپنی اس والدہ گرامی سے وداع کی دعوت دی جاتی ہے جو انسانی صورت میں بہشت کی حور تھیں۔ ان کی مبارک آنکھوں کو ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنے والد کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے نازنین پیکر کی طرف آئے۔ یہ غمزدہ و افسردہ بچے اپنی والدہ کے پیکر پر اس طرح گرے جیسے پتنگ شمع پر گرتے ہیں۔